مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آپ اپنی غلامی کی دے دے سند آپ اپنی غلامی کی دے دے سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھو درد جامی ملے نعت خالد لکھو اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. سبحان اللہ. بہت جزاک اللہ جی. یہ تھے طاہر ریحان قادری. اور اس کے بعد آگے پروگرام بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا آمنہ آپ ایک سوال ایک دفعہ دوبارہ سے. جی بالکل ہم اپنا سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں. عمرے کے لیے جو ہم نے سوال روزانہ رکھا ہوتا ہے آج کا سوال ہے قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ آپ کو طریقہ معلوم ہے, آپ نے فیس بک کا آپ کی سکرینز پہ لنک ہے ہمارا, اس پہ جائیے کلک کریں اور وہاں جواب دیجئے اور پھر انشاءاللہ ہم جب افطار کا ٹائم قریب ہوگا تو ہم قرآن اندازی کریں گے. اور اب ہم آپ نے ایک پوائنٹ کلیئر کرنا تھا جو ہم زبان کی حفاظت پہ بات کر رہے تھے اور وہ وہیں کا وہیں رہے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی نا جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اس تعلیم کو لے کر. جی اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک امپورٹنٹ آیت لکھی ہے اس میں قرآن میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ, وہ بہت ہی سرکش ہو گیا ہے, لیکن جب اس کے پاس جاؤ تو اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے, فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا, پھر بھی اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ سے کہا جاتا ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا. اس سے اندازہ کیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں نا یار یہ تو ایسا شخص ہے اس سے میں ایسے ہی بات کروں گا, وہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ نرم لہجے میں گفتگو کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہی بات ہے کہ وہ ہم ضرور آگے اور ڈسکشن میں کریں گے کہ اگر کسی کی ہائی پچ ہو تو پھر وہ کیا کرے, لیکن وہ ہم بعد میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. SIUT ایک بہت بڑا نام ہے جس کو کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسی آرگنائزیشن جو فری آف کاسٹ آپ کو کیور کرتی ہے, علاج کرتی ہے آپ کا, اور سول ہاسپٹل سے ان کی افیلیشن ہے. اور SIUT کی ایک یہ بات جو بہت زیادہ مانی جاتی ہے کہ یہاں ہر قسم کا, یعنی کہ کڈنیز کے علاوہ ہمیں لگتا ہے صرف کڈنیز کا علاج ہو رہا ہے, یہاں پہ کینسر کا اور بھی چیزوں کا علاج ہوتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ کڈنی کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے, اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میں ایک دفعہ کلیئر کر دوں, کیونکہ میری ابھی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے کینسر اور بھی بہت سی بیماریاں جس کو ہم کیٹر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر مرزا نقی ظفر جو کہ پروفیسر پیتھولوجی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی. ان کا SIUT سے تعلق ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر شیلا, جنرل فزیشین ہے. السلام علیکم شیلا. رمضان بہت مبارک. اور آپ سے میری 1 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے. پورے 1 سال کے بعد. پچھلی دفعہ زبیر صاحب ان کے ساتھ کافی شوز کیے تھے ہم نے انٹرٹینمنٹ پہ, اور بہت اچھا ٹائم گزرا تھا. SIUT کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے میں نے ابھی مینشن کیا کہ اٹس جسٹ ناٹ کڈنی, اور کیا کیا چیزیں ہیں اس میں؟ دیکھیے وی اسٹارٹیڈ آف ایز اے یورولوجی وارڈ 1972 میں. اس وقت زیادہ تر پروسٹیٹ اور سٹون کا علاج ہوتا تھا, لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہر بیماری کی نگلیکٹ ہے. جی. تو
تو بہت سے ایسے پیشنٹ آنے لگے کہ جن پہ اسٹون تھے اور وہ رینل فیلئر میں تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کہ ان کے اسٹون ریموو کیے جائیں ان کا ڈائلیسس کی ضرورت پڑ گئی. جب ڈائلیسس کیا اسٹون نکال دیے پتہ چلا وہ رینل فیلئر میں. صحیح. تو ان کا ڈائلیسس ہم نے شروع کر دیا. جب ڈائلیسس شروع کر دیا ہم نے کہا اب ان کا ٹرانسپلانٹ ہونا چاہیے تو ہم نے ٹرانسپلانٹ شروع کر دیا. اس طرح مختلف SIUT has expanded itself on need base. جس طرح ہماری نیڈز بڑھتی چلی گئیں پھر ہم نے لیور ایڈ کیا, کینسر ایڈ کیا, ابھی ہم کارڈیالوجی ایڈ کر دی, جنرل میڈیسن ایڈ کر دی. تو ہر ڈپارٹمنٹ ایڈ ہوتا چلا گیا. ناؤ SIUT از اے کمپلیٹ ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم. یہاں تک کہ ہمارے we even have primary health care centers now operating. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی کڈنی آپ نے فرمایا تو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے یہاں پر؟ جی ہاں SIUT میں. یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے میں نے سنا ہے کہ وہ ذرا ظاہر ہے ایکسپینسو بھی ہے, وہ بہت مہنگا علاج ہے, بہت زیادہ مہنگا ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کا یہ پرابلم ہے. کڈنی تو آپ کو ڈونر مل جاتے ہیں کیونکہ آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے کڈنی 2 رکھی ہیں. لیور کے لیے آپ کو ڈونر مل جاتے ہیں ایزیلی؟ دیکھیے لیور ٹرانسپلانٹ میں لیونگ ڈونر مل جاتا ہے, لیکن اس کی بہت ساری شرائط ہیں اینڈ اٹس آلسو ڈینجرس فار دا ڈونر. تو لیور ٹرانسپلانٹ ہو گیا, ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو گیا, اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈیسیز آرگن ڈونیشن ہو بعد از مرگ آرگن ڈونیشن. میں سمجھ گیا, جو شخص مر جاتا ہے اس سے آپ وہ لے کے کر سکتے ہیں, کر کے ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. اچھا زبیر صاحب اس میں ایک جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے بتانا کہ 22 لاکھ کے قریب ابھی تک پیشنٹ جو ہیں ٹریٹ ہو گئے. یہ ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. 22 لاکھ آتے ہیں 22 لاکھ ایوری ایئر. جی جی 22 لاکھ لوگ وزٹ کرتے ہیں. مطلب مجھے لگا شاید 22 لاکھ ابھی تک ٹریٹ یعنی آپ پر ایئر جو ہے وہ 22 لاکھ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. جی ہاں بالکل. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کا یہ اینول بجٹ کتنا ہے سر؟ رفلی لاسٹ ایئر کا تھا کوئی 315 کروڑ تھا, جس میں ماشاءاللہ 40% حکومت کا کانٹریبیوشن ہے لیکن 60% قوم کا ہے, کمیونٹی چیریٹی لوگ چیریٹی بھی. اور میں ان کا آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ زکوٰۃ یا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہے 02111 366 اس پہ آپ جا کے کال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ www.siut.org اس پہ بھی آپ. ڈاکٹر سیلا کیونکہ یہ میرے خیال سے کچھ ریکارڈ کو ہم صحیح کر لیتے ہیں کہ کل بھی کہا گیا تھا 65 ڈیتھس ہوئی ہیں لیکن ہوئی نہیں تھی, وہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں. تو اس کو تھوڑا فگر کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اور یہ ہمیں کیونکہ پتا چلا کہ اس طرح نہیں ہوا ہے. 65 نہیں ہوئی ہے مگر پھر بھی لوگ مرے تو ہیں نا, مر تو رہے ہیں اسٹروک کی وجہ سے. اور ظاہر ہے کہ اگر نہیں بھی مر رہے تو ان کی حالت غیر سی ہو جاتی ہے. تو بہت بری بات ہے. ایکچولی بات یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمیشہ سمر تو آتا تھا, ہم نے کراچی کو نا کانکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے. ہر طرف اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں تو وینٹیلیشن جو ہے وہ ہو ہی نہیں رہی ہے, گرینری کہیں رہ ہی نہیں گئی ہے. تو اب دیکھیں نا سمر 4 موسم تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. سمر پہلے بھی آتا تھا لیکن اس طرح کی ہیٹ ویوز پہلے نہیں آتی تھی, لیکن اب جو آ رہی ہے کیونکہ کراچی پہ لوگوں کا مطلب آبادی بہت بڑھ گئی ہے, پلس کانکریٹ کا ایک جنگل بنا دیا ہے, ہر طرف بڑی بڑی بلڈنگز بناتے چلے جا رہے ہیں. ظلم یہ ہے کہ پھر یہ ہیٹ ویو کے ساتھ نہ الیکٹریسٹی ہے نہ پانی ہے. بالکل وہی تو یہ نا دونوں چیزیں نہیں ہیں نا, اور کئی جگہ تو گیس بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے سحری کے ٹائم پہ, بہت زیادہ پوری رات لائٹ نہیں ہوتی. اچھا اب مجھے میں ذرا اسپیسیفکلی پوچھنا چاہوں گا, دیکھیں ہم جیسے جو لوگ ہیں نا جو آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اے سی میں بیٹھے ہیں, گاڑی میں بھی اے سی لگا ہوا ہے, گھر میں بھی اے سی, تو شاید اتنا فیل نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ بیچارے سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اور پھر روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں, تو میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے کچھ بتائیے. رمضان کا مہینہ ہو, روزے سے اگر ہوں, ہیٹ ویو سے کیسے بچا جائے, کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ ایک تو سب سے کوشش کریں کہ مطلب 10 سے 4 بجے کے درمیان کم باہر نکلے, لیکن جن کا کام ہے باہر نکلنا انہیں تو جانا ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ تو کوئی اپنا اگر لیڈیز ہیں تو سر دوپٹے سے اپنے کور کو رکھیں, یا اگر سر کو کور رکھیں, کیونکہ جب سر پہ ڈائریکٹ ہیٹ پڑتی ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو پرابلم کرتی ہے, زیادہ تنگ کرتی ہے. یا پھر جینٹس ہے تو کوئی گیلا رومال رکھ لیں اپنے کندھے پہ, یا کوئی ایک ٹاول چھوٹا سا رکھ لیں جو کہ گیلا ہو, وہ اپنے ساتھ لے کے چلیں. وہ تو سویٹنگ سے اتنا ہو جائے گا. نہیں دیکھو سویٹنگ از سم تھنگ ڈفرنٹ, ٹھیک ہے نا, وہ الگ چیز ہے. اور یہ کچھ لوگوں نے وہ اسپرے باٹل رکھی ہوئی ہے, اسپرے کرتے رہتے ہیں. مطلب کسی بھی فارم میں ایسے کہ آپ اپنے آپ کو
پانی سے اسپرے کر لیں کوئی ایسا کولنگ ایجنٹ جس سے آپ کو ہو جائے, تو سب سے آسان یہی چیز ہے. اور اپنے ہیڈ کو کور کر کے رکھیں. اور دوسری بات یہ کپڑے ڈھیلے پہنیں جو کہ ہر بندہ کر سکتا ہے, اس میں امیر غریب کی کوئی وہ نہیں ہے. شہر میں کیا ایسی ڈائٹ لیں جی وہ میں بتاتی ہوں. پہلے میں یہ بتا رہی ہوں کہ مطلب کپڑے ڈھیلے پہنے تاکہ آپ کی جو باڈی سے نا وینٹیلیشن ہوا کراس کر سکے. اور یہ کہ کاٹن ریشمی کپڑے نہیں پہنے, یہ بالکل نہیں پہنے, تاکہ آپ کی باڈی سے جو ہے مطلب ہوا گزرتی رہے اور آپ کو اتنی زیادہ سویٹنگ نہ ہو. اور سویٹنگ تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر ڈی ہائیڈریشن شروع ہو جاتی ہے آپ کو, تو ظاہر سی بات ہے پھر جو ڈی ہائیڈریشن کیونکہ رمضان ہے تو ڈی ہائیڈریٹ رکھ نہیں سکتے. اس کا یہ ہے کہ ہم ایسا ہے کہ افطاری سے جو سحری تک کا ٹائم ہے اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے, تاکہ یہ کہ جی ہاں رات کا ٹائم ہوتا ہے نا کہ مطلب افطار کر لیا آپ نے جیسے کھولا, اس میں آپ یہ کہ پانی. اور SIUT کے حوالے سے بالکل میں بات کروں گی کہ مطلب سافٹ ڈرنکس اور ڈرنکس اس ٹائپ کی چیزیں, پانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. مطلب ایسی ڈرنکس پہ تو جائیں نہیں آپ, جو کہ آپ کی کڈنیز پہ بھی افیکٹ کر رہے ہو نا, اور پانی کا تو ویسے بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو آپ بہتر ہے کہ افطار سے لے کے سحری تک میکسیمم جتنا آپ پانی پی سکتے ہیں, کم سے کم 2-2.5 لیٹر آپ پی لیں. مشکل ہے لیکن اپنے آپ کو دن بھر ری ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے, اور اسپیشلی اس وقت جب ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے تو ہیو ٹو بی اس طریقے سے کرنا. جی مطلب کوشش کریں جتنا کر سکتے ہیں, لیکن ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے تو کم سے کم اتنا تو رکھیں جو کہ مطلب نیسیسری ہے. باقی اس سے پلس چلے جائیں گے ویل ٹھیک ہے نا, لیکن اگر نہیں جا سکے تو اتنا ایٹ لیسٹ رکھیں. چلے یہ تو بات پتہ چل گئی کہ یہ تو کافی عام بات ہے کہ آپ نے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ رکھیں, اور جو سحر سے لے کے افطار سے سحر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اپنا جتنا پانی پی سکتے ہیں پئیں, اور آپ نے فزی ڈرنکس نہیں پینی. SIUT پہ میں دوبارہ ذرا آنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ایک بات ہمیں بتائی کہ کوئی جیسے میں نے ڈونیشن کا بولا یا زکوٰۃ دینے کا, کوئی ویل آف بندہ ہے اور وہ اگر بیمار ہوتا ہے اور وہ SIUT آ کے کنسلٹ کرتا ہے اور اپنی ٹریٹمنٹ بھی SIUT سے کروا رہے ہیں, وہ بھی پے نہیں کر سکتا, اس کا ذرا مجھے سسٹم بتا دیں کیا ہے. نہیں SIUT میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے ہی نہیں, تو کوئی پیمنٹ کسی چیز کی کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو دوران علاج اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ ہمارا علاج ہو رہا ہے ہم ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو ہم ریفیوز کر دیں. دوران علاج بھی نہیں لے سکتے, آپ ڈونیشن نہیں لیتے. ناٹ ایز اے پیشنٹ, یو کین ناٹ ڈونیٹ ایز اے پیشنٹ وین یو آر اویلنگ SIUT سروسز. نہیں, بعد میں آپ آئیے. سی the whole question is that everybody is equal. If somebody thinks that they are going to pay during treatment, تو وہ کوئی privilege نہ حاصل. وہ privilege آتا ہے نا, اگر وہ ڈیورنگ اس میں ہو تو privilege آ سکتا ہے. تو اس لیے آپ جب آپ کیور ہو جائیں, جب آپ وہاں سے ایگزٹ ہو جائیں ہاسپٹل سے, آپ آئیے جو آپ سب ایک طرح چلے نا, یہ ہے اس کا سسٹم. اور اس کے بعد لیٹر آن اگر وہ آپ کو زکوٰۃ یا ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اگر کوئی بھی وہاں علاج کے لیے جاتا ہے اینڈ وہ خود بیمار ہے اور وہ پے کرنا چاہتا ہے تو وہ ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو پے. آپ جب اپنا علاج کرا لیں گے تو پھر آپ پے کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ اگر کوئی کہہ رہے جی میں نے کیشیئر کو کیش اکاؤنٹ بنا دیں, کچھ کر دیں, کاؤنٹر بنا دیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, دوسرا آمنہ نے اسٹارٹ جب کیا تھا تو آپ نے اس نے بتایا تھا کہ صرف کڈنی سے اس میں نہیں ہے لمیٹڈ, تو آپ ہر قسم کے آپریشن اور ہر قسم کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جیسے کینسر ہو گیا, TB ہو گیا, آپ کا جو ہیپاٹائٹس ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہر چیز کے لیے سارے ڈپارٹمنٹ اسٹیبلشڈ ہیں. لیور کا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہے. ہم نے کافی لیور, نیورو بھی ہے, نیورولوجی بھی ہے. SIUT کا ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہمیشہ سے رہا ہے, اور یہی ریزن ہے ہمارے ایکسپینشن کا, کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری ہر فیسلٹی جو ہمارے پیشنٹ کو چاہیے وہ ہمارے انڈر ون روف ہونی چاہیے, کہ ہمارے پیشنٹ کو کبھی کسی چیز کے لیے باہر نہ جانا پڑے. SIUT کا ایکسپینشن ہی اس لیے ہوا ہے کہ ٹرانسپلانٹ کیا تو امیونوسپریسو ڈرگز. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ اتنا آپ کہہ رہے ہیں انڈر ون روف سب کچھ ہے, آپ نے کہا کہ نیورو بھی ہے, تو آپ کے یہ جو آرگنائزیشن کا یہ نام ہے, جو نام ہے SIUT, یہ ریفلیکٹ غلط نہیں کر رہا ہے؟ ریفلیکٹ تو کچھ اور کر رہا ہے. یہ SIUT ایسا لگتا ہے کہ بس یہ کرے گا SIUT, لیکن آپ نیورو بھی اس میں ہے, سب کچھ ہے. آج بھی بہت سے لوگ آگے کہتے ہیں گردہ وارڈ کہاں ہے. وہ گردہ وارڈ 40 سال پہلے تھا. پھر بائی این ایکٹ آف پارلیمنٹ 1990 میں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسٹیبلش ہوا ایز اے گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن, بٹ ٹو بی رن بائی بورڈ آف گورنرز. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے اصل میں ہمارے ساتھ کالر ہیں. اور السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जुल्फ़कार जी। जी क्या कहेंगे आप? मैं डोनेशन देना चाह रहा था, उधर अकाउंट नंबर मुझे नहीं मालूम, 1 लाख रुपए। अच्छा, अकाउंट नंबर आप स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने अभी अनाउंस भी किया था, इनका नंबर भी बताया था, वो भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ऑन एयर। और हमारी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इनका अकाउंट नंबर। अगर नहीं आ रहा तो हम थोड़ी शिकायत ये है, एकदम से खत्म हो जाता है, वो थोड़ी देर रुके ताकि हम उसको देखें। जी वो कह रहे हैं कि अकाउंट नंबर आता है तो वो फौरन डिसअपीयर हो अच्छा, जाता है। चलें हम आपको बता देते आप हैं। इनसे कहिए कि वो वेबसाइट पे SIUT की वेबसाइट पे जाके ठीक है, आराम से डोनेट कर दें, अदरवाइज किसी भी बैंक में जा सकते हैं आप। अच्छा, आप एक बात सुन लीजिए, ये वेबसाइट आप नोट कर लें, www.siut.org। आप इस वक्त मेरे साथ हैं, लाइन पर हैं इस वक्त? नहीं, आई थिंक जी, आवाज आ रही है मुझे। जी, मैं कह रहा हूं कि www तो वेबसाइट के साथ होता ही है, उसके बाद आपको लिखना है .siut.org। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डोनेशन के सारे मेथड लिखे हुए हैं और उसमें सब कुछ है, अकाउंट नंबर की तफसीलात भी हैं, आप जैसे चाहें वो डोनेट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट पर्सन की डिटेल भी होगी, सब कुछ उसमें होगा, वहां से आप डोनेट कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो टिकर है वो थोड़ी देर के लिए रखें ताकि आप उसको नोट डाउन भी कर लें। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजामी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हालिम मिनल अहवालि मुक़्ताहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। और हमारे साथ थी सदफ, इन्होंने बहुत खूबसूरत नात पढ़ी। अभी हमें ज्वाइन किया SIUT से डॉक्टर फारीना जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। और गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मैदे के जो अमराज होते हैं, एंट्रोलॉजिस्ट। अच्छा ठीक है, मैं वो गैस्ट्रो नहीं हो जाता हमें तो भाई मैदे के अमराज की माहिर है। हमें नहीं ये टर्म आती, प्लीज, हम डॉक्टर नहीं है तो हमें नहीं पता। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजिस्ट का ज़िंदगी में आपको वैसे भी ज़रूरत पड़ती रहती है कि इतने इश्यूज़ होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत अप्रोच है लोगों की कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएगा वो पागल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके बहुत से इश्यूज होते हैं जो आप जाके, क्यों ज़ुबैर, डिप्रेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, डिप्रेशन जी, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जी। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि जी हम क्यों जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर उज़मा है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले ही बता दिया लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ये सोच के बैठ जाएं कि आपको तकलीफ हो रही है, आपको परेशानी है, लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे क्योंकि जी लोग क्या कहेंगे या लोग ऐसा सोचेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम हो गई। ज़ुबैर साहब, मैं सही कह रही हूँ? ऐसा ही है, लोग समझते हैं पागल हो गया है जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा जी, क्या कह रही? मैं ये कहना चाहती हूँ, आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली वेलबींग से रिलेटेड जो है उस पर काम कर रहा होता है। तो सिर्फ
जिसको प्रॉब्लम है वही हमारे पास नहीं आ रहा होता, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, प्रोडक्टिवली एक सोसाइटी के अंदर किरदार अदा करना चाहता है, वो भी आ सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी कि फारीना से मैं बात करूँ कि फारीना आपको कितना अरसा हो गया SIUT में? मुझे बेसिकली 7 इयर्स हो गए हैं। 7 इयर्स हो गए। और मुझे ये बताइए कि ये जो लेगेसी ऑफ लाइफ है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़? जैसे डॉक्टर नकी बता रहे थे कि जैसे जैसे SIUT में देखा गया कि लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई हैं, तो इस हिसाब से एक्सपेंशन होता रहा। तो ये डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन, अतिया बाद अज़ मर, मतलब मरने के बाद ऑर्गन को डोनेट करना का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे आया है कि लोग मर रहे हैं और उनकी जानें इसलिए जा रही हैं क्योंकि उनका जो ऑर्गन है या उनका अज़ा है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। और उन लोगों की जान उस वक्त बचाई जा सकती है अगर उनको कोई और नॉर्मल सही हालत वाला ऑर्गन उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो वो 2 तरीके से हो सकता है। एक ये कि आपको कोई अपना करीबी रिश्तेदार अपनी ज़िंदगी में कोई एक हिस्सा ऑर्गन का दे दे, जैसे अगर 2 किडनीज़ है तो एक दे दिया, लिवर का कुछ पार्ट दे दिया। लेकिन कोई जो हार्ट फेलियर से मर रहा है वो अपना दिल तो जिंदा बंदा उसको निकाल के नहीं दे सकता। तो इस तरह डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत जो दुनिया भर में इस बात को एहसास किया गया कि ये ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। और जितनी भी दुनिया में अब ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो 80 to 90% जो हैं वो डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन पे होते हैं। ठीक है। तो इस बात को रियलाइज़ करते हुए SIUT ने एक स्टेप लिया। इवन इसका लॉ भी इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बनाने में, जो बिल पास कराने में, उसमें भी SIUT का बहुत बड़ा रोल है। तो सिर्फ डिजीज़ को बीमारियों का इलाज करने के अलावा बीमारियों को मतलब कंप्लीट लाइफ टाइम करने के लिए भी SIUT का रोल है बेसिकली इसमें। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि आप भी डॉक्टर साहब अगर आप भी बता सकें इसमें कि आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि जिसको जो है वो लगाया जाए और वो जो है वो लाइफ बचा सकें, आर्टिफिशियल लिवर हो या आर्टिफिशियल हार्ट हो, ऐसा कुछ हो सकता है? आर्टिफिशियल किडनी तो डायलिसिस मशीन है। नहीं, डायलिसिस मशीन नहीं, मतलब ऑर्गन्स जो बनाए जाते हैं, टिश्यूज जो बनाए। जी, ऑर्गेनोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट आ गया है। इनफैक्ट एक बड़ी फील्ड है जो स्टेम सेल से, मेरी स्टेम सेल से वो मेरा गुर्दा बना सकती है। तो एडवांसेस इन स्टेम सेल रिसर्च आर गोइंग टुवर्ड्स, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, एक बाकायदा ऑर्गन बना दिया जाए। तो वो रिसर्च अभी पाकिस्तान में इतना वो नहीं है उसका? नहीं, दुनिया में भी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इट्स बेसिकली स्टिल ए रिसर्च टॉपिक और लोग कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, किडनीज बन रही हैं ऑर्गेनोजेनेसिस से। तो दैट्स द फ्यूचर। बेसिकली मिक्स्ड रिजल्ट है, लेकिन एक एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे ट्रांसप्लांट है ना कि इसके अलावा आपके पास कोई और ट्रीटमेंट नहीं बचा। ठीक है। तो अभी उस ऑर्गन एक चीज़ और भी बताइएगा, आप SIUT इतना वेल इस्टेब्लिश्ड है और ये सब कुछ है, तो ऐसा क्यों होता है? मैंने बहुत सारी उसमें देखा कि ट्रांसप्लांट के लिए लोग कहते हैं कि जी हमें इंडिया का वीज़ा चाहिए, हम इंडिया जाके कराना चाहते हैं। तो क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास इक्विपमेंट या एक्सपर्टीज़ कम है इंडिया के मुकाबले में कि लोग वहाँ जाना चाहते हैं? उसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? पहले लोग किडनी के लिए जाते थे जी, और इंडिया में ऑर्गन बाज़ार था। ओके। वहाँ पे गुर्दे ख़रीदे जा सकते थे। आज भी हिंदुस्तान में लिवर आपको मिल जाता है जी, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं मिलता। सही। क्योंकि वहाँ पे हमारे लोगों ने जाके हार्ट ट्रांसप्लांट करा के आ गए। राइट। क्योंकि इंडिया में डिसीज ऑर्गन डोनेशन शुरू हो गया है। 40 लाख 50 लाख 3 करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन जो पैसे वाले हों जाके दिल भी, और क्योंकि उनको इजीली वो ऑर्गन मिल जाता है, ये असल रीज़न है। ये रीज़न नहीं है कि एक्सपर्टीज़ वहाँ ज़्यादा है और एक्सपर्टीज, ऐसा कुछ नहीं है। कल को पाकिस्तान में डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन अगर आ जाता है जी, तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांट भी करेंगे और लिवर ट्रांसप्लांट भी करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट तो खैर हो ही रहा है। सो इट्स द वांट ऑफ ऑर्गन्स। आपको डॉक्टर साहब किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप लोग? चैलेंजेस क्या हैं आपके? ज़रा मैं चाहता हूँ नाजरीन को भी बताएं और अरबाब इख्तियार को भी, अगर आपके कोई चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल कोई चैलेंजेस हैं, टेक्निकली कोई चैलेंजेस हैं, इक्विपमेंट में कोई है मसला, वो बताइए। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ऑर्गन देने की कोई विल नहीं शो करता। कि अगर आप ये आपको ये, अगर जैसे अभी हम बात कर रहे हो, कितने लोग अभी देख रहे होंगे टीवी पे, और अगर हम उनसे कहें कि आप अभी अपनी विल करें कि आप मरने के बाद अपने ऑर्गन किसी को अतिया करके जाएंगे, तो उसकी बहुत सारी वजूहत है कि हर एक का ऑर्गन नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर वो बंदा या शख्स जो है वेंटिलेटर पे इंतकाल करेगा तभी उसके ऑर्गन इस काबिल होंगे कि वो डोनेट कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर कॉर्निया। कॉर्निया घर पे भी डेथ होती है तो 3 से 4 घंटे में आके वो आँख की ऊपर की झल्ली को निकाल के ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।
تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ اگر کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات نہیں کرتے ہیں, کہ اپنی ول شو نہیں کرتے, کیونکہ جب ایک شخص وینٹ پہ ہے اور آپ اس کے گھر والوں سے کہیں کہ آپ یہ ایک ایسا عطیہ کریں جس سے 8 لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے, یا اگر آپ ایک آرگن بھی دیں گے تو ایک بندے کی جان بچائی جا سکتی ہے, تو اس وقت جو بندہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں, وہ اس بات کو ریلائز نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس اپنی زندگی میں اس نے کسی نے اپنی ایسی بات کی ہوئی ہو یا ایسا کوئی ڈسکشن فیملی میں ہوا تو دے کنیکٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہاں اس نے ایسی بات کی تھی. اور ایسے ہی جتنے بھی ابھی تک پاکستان میں 5 لوگوں نے جو اپنے آرگن ڈیزیز آرگن ڈونیشن کی, انہوں نے اپنے گھر والوں سے بات کی ہوئی تھی, تبھی ان کے گھر والوں نے آگے کہتی ہوں میں بہت بلنٹ ہوں, لیکن میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کا دل, میرے خیال میں تو میں نے نہیں دکھایا ہوا, لیکن شاید ہو سکتا ہے میری بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈنس سے کسی کا دل ہرٹ ہوا ہو. تو یہ چیزیں ہمیں سنبھل کے اور ساتھ لے کے چلنی ہوتی. ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر عظمیٰ موجود ہیں, اور جن سے میں نے ابھی پوچھا تھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ہم زبان کی حفاظت کی آج بات کریں, کیا یہ سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک دم سے ہائپرنس آ جاتی ہے اور وہ ایک جھٹ سے بات بول دیتے ہیں؟ بالکل, ایک یوں کہہ لیں کہ شخصیت کی خامی کہہ سکتے ہیں, پرسنالٹی ایشو ہوتا ہے کہ آپ کچھ معاملات میں جلد بازی کرتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, جلد بازی سے لیتے ہیں, دوسروں کو کی بات سننے کے بجائے اپنی بات پہلے کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بچپن سے ہی آپ کی ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو یعنی سکھایا نہیں جا رہا ہوتا کہ کس طرح سے گڈ لسنر بننا ہے یا دوسرے کی بات کو سننا کیسے ہے. تو یہ بہت سے ہمارے یہاں اگر اب دیکھا جائے تو معاشرے میں بہت سے لوگوں میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی بات کہنا چاہتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا ہماری بات سنے گا نہیں, شاید وہ ہمیں دبا دے گا یا ہماری اہمیت کم ہو جائے گی. اور کچھ لوگ بے صبری کی وجہ سے یا امپلسیوٹی کی وجہ سے بھی اپنی بات جلدی جلدی کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان کا ایک ہیبٹ بن جاتی ہے, عادت بن جاتی ہے, جو کہ پھر تبدیل کرنے کے لیے پھر تھوڑی سی آپ کو اسسٹنس لینی پڑتی ہے, اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو روکیں, کیسے کنٹرول کیسے کریں نا. کنٹرول کی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ہمیں اپنی بات کو ڈیلے کرنا ہے, دوسروں کو سننے کا موقع دینا ہے تاکہ دوسرا بھی اپنی بات جو ہے وہ کہہ سکے اور ہم اپنی بات جو ہے مکمل طور پہ دوسرے تک کنوے کر سکیں. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کی بالکل ضرورت اور اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تھیراپی ہوتی ہے جسے تھیراپی کہا جاتا ہے, جو بالکل بھی پلیز میں بار بار مینشن کر رہی ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ تھیراپی کے لیے جا رہے ہیں. آپ میں کوئی آپ کو پاگل کہے وہ بہت اسٹوپڈ خود ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اور گیسٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ جویریہ سلیم بھی موجود ہیں. جویریہ سلیم کو آپ نے مختلف قسم کے نعت کے کمپٹیشنز میں بھی دیکھا ہوگا, یہ جج کے فرائض بھی بعض دفعہ انجام دیتی ہیں اور مختلف چینلز پر یہ نعت ہدیہ نعت بھی پیش کرتی ہیں. جویریہ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ان کے ساتھ ساتھ مفتی سلطان احمد مدنی صاحب بھی موجود ہیں جو ریسرچ اسکالر ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب آج جو ہمارا ٹاپک ڈسکس کیا تھا ہم نے سٹارٹ میں وہ تھا کہ زبان کی حفاظت کیسے کی جائے. زبان کی بہت ساری ظاہر آفات لسان جو ہے, آفات لسان مختلف شکلوں میں نمودار ہوتی ہے اور آفات لسان جو ہے وہ پھر آپ کی روزمرہ زندگی پر اثر انداز بھی ہوتی ہے. ذرا یہ بتائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ زبان کو کنٹرول کے ساتھ استعمال کرنے کے بارے میں کیا وعید آئی ہے, کس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں قرآن و سنہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آج نیوز کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ فقیر کو آج کے اس پروگرام میں مدعو کیا اور ناظرین اور سامعین کو کچھ بات سنانے اور بتانے کا موقع فراہم کیا. اللہ کریم آپ کو اور پوری اس میڈیا کے جتنے بھی احباب ہیں اور اس نیوز چینل کے جتنے بھی احباب ہیں مالکان اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں گفتگو کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو لفظ بھی انسان زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے جو اس لفظ کو لکھ رہا ہوتا ہے. اب لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک بامعنی ہوتا ہے, ایک بے معنی لفظ ہوتا ہے. بامعنی لفظ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کہ اس بامعنی لفظ کے سے اچھائی کا پہلو ہے یا برائی کا پہلو ہے. اگر اچھائی کا پہلو ہے تو اس پر ثواب کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت دینے اور دیگر برائی سے روکنے اور مختلف لوگوں کی اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. تو اس میں جتنی اچھی نیتیں اور جتنی معاملات ہوتے رہیں گے اتنا ثواب بڑھتا رہے گا. اور برائی کا جو پہلو ہے تو وہ اس نے لفظ استعمال کیا.
اب وہ اس لفظ کا استعمال کرنے والوں جب جہاں وہ برا لفظ استعمال ہوتا رہے گا اس برائی کا بھی اس برا لفظ نکالنے والے کو عذاب اور اس کا گناہ ملتا رہے گا. اور بے معنی لفظ جو ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نہ اس کی اچھائی کا پہلو ہے نہ برائی کا پہلو ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے اور قرآن مجید فرقان حمید نے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جیسے ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کریم آقا سرور انبیاء نے ارشاد فرمایا, من صامتا نجا, کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر سلامتی چاہتے ہو تو خاموش رہو. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ارشاد فرمائیں, تلقین کریں, وصیت کریں. تو میرے کریم آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزوں کی وصیت فرمایا حسن اخلاق اختیار کرو اور خاموش رہو, دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو جو خاموشی ہے اس پہ ایک تفصیل ہے کہ بلا وجہ خاموش رہنا. اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ ہمیں صرف خاموشی کا کہہ رہے ہیں, حالانکہ گفتگو کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. تو جو میں اور آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کی فضیلت ہے, لیکن اگر یہ گفتگو غلط پیرائے میں ہو, اگر یہ گفتگو ایسے انداز میں ہو جس سے فحش, بے حیائی, فحاشی, عریانی اور دیگر گناہ کی طرف جاتا ہے تو وہ اس بولنے سے, اس گفتگو سے خاموشی بہتر ہے. تو میرے کریم آقا سرور انبیاء, سرور ہر دو سرا, امام الانبیاء, غمگسارے بے کساں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان نے جب پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ کون سی چیز ہے جو مجھے نقصان دے سکتی ہے, تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنی زبان کو باہر نکالا, اس کو پکڑا, فرمایا یہ اس سے بڑھ کر تیرے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. تو زبان کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو ہمیں برکتیں ملیں گی, اور اگر زبان کا غلط استعمال کیا جائے تو قرآن و حدیث کے جو فرامین ہے اس کے خلاف بھی ہوگا اور گناہ بھی ہوگا, عذاب بھی ہوگا. اور ایک لفظ جو زبان کا ہے وہ بعض اوقات انسان کو مومن سے کافر بنا دیتا ہے, اور یہی ایک لفظ جو ہے کافر سے مومن بنا دیتا ہے, اور یہی ایک لفظ جو ہے میاں بیوی کو آپس میں جدا کر دیتا ہے. اس لیے اور یہاں تک کہ اس میں ایک اور میں بات کرتا جاؤں, سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے اور یوں مشق کیا کرتے تھے تاکہ میں گفتگو کم کروں, تاکہ میری زبان سے فضول اور غلط کلمات مت نکلیں جس کی وجہ سے میں اللہ کی ناراضگی کا سبب اور باعث نہ بنوں. جی ہمیں یہاں پہ ایک بریک بھی لینا ہے. ایک حدیث کا مفہوم میں پیش کر دیتی, کیا بنایا تھا اس میں ہم نے دہی لیا تھا 1 کپ کے قریب, 3 ٹیبل سپون اس میں ہم نے میونیز ایڈ کی تھی, لیمن جوس تھا 1 ٹی سپون کے قریب, اس کے علاوہ اس میں جو سویا ہوتا ہے باریک چاپ وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا, اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں پیپریکا پاؤڈر اور سالٹ ایڈ کیا. ٹھیک ہے, اور اس کو مکسچر کر کے اچھا سا مکس کر لیا تھا. اچھا, اور 1 کھیرا درمیانے سائز کا کدو کش کر کے وہ بھی ہم نے ملا, وہ بھی ڈال دیجئے. اور پھر انہوں نے جو یہ روٹی تھی پیٹا بریڈ, آپ نے کسی بھی چیز میں بنانا ہے, آپ نے برگرز میں بنانا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا گرم کر لیجئے, سیک لیں توے پہ, فرائی پین میں سیک لیں. اس کے بعد آپ نے سوس اپلائی کیا, اندر ہم نے سلاد کا پتا, کھیرا, پیاز, ٹماٹر, جو بھی فلنگ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کوئی بنا رہی ہیں اچھا, یہ ہم پائن ایپل وپڈ بنا رہے ہیں, ڈرنک ہے. اس کے لیے میں نے وینیلا آئس کریم لیے, 3 اسکوپ کے قریب آئس کریم ہے, اور اس میں 1 کپ کے قریب جو ہے وہ پائن ایپل چنکس میں اس میں ڈالوں گی چاپ کیے ہوئے. ٹھیک ہے, سیرپ بھی ڈال دیں ساتھ ہی, اور دودھ ہے اس میں 1 کپ کے قریب یہ جائے گا. اس کے علاوہ چینی ہے اس میں 3 ٹیبل سپون کے قریب یہ چلی جائے گی. بس ڈال کے آپ کو برف کے ساتھ اچھا سا مکس کرنا ہے اور یہ ریڈی ہو جائے. بس ریڈی. اس کو آپ ٹھنڈا کر کے جو بھی ڈریسنگ کرنا برف کے ساتھ کرے گی تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, کیونکہ میرا خیال ہے کھانا جو بھی بنایا جائے اس کی پریزنٹیشن اگر اچھی ہو تو وہ کھانا ویسے اچھے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. چل جی, یہ ہمارے کچن کا ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں دوبارہ زبیر صاحب کے پاس. تھینک یو آمنہ, بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب آغا نادر رضوی صاحب نے, جو ریسرچ اسکالر ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ہمارے پاس چونکہ وقت جو ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب ہم افطار کی جانب آ رہے ہیں, تو میں بغیر کسی توقف کے جویریہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پلیز اپنا کلام پیش کیجیے. شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے,
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور کیوں کہوں کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہو جاتی ہے چیزیں، لائف میں ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت ہے، آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے۔ آغا صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے زبان کی حفاظت سے متعلق، میں یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کی روشنی میں ذرا آپ بتائیے زبان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بتائی ہیں، مین بنیادی نکات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے جو موضوع آپ حضرات رکھتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کی جو ہے بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ زبان کے اوپر آپ کا اختیار اس پہ لیے تو اگر ہم ابتدا کریں کلام الہی سے کریں تو پروردگار عالمین نے جو ہے وہ واضح طور پہ سورہ عصر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب پروردگار قسم کھا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ زبان آپ کی جو اس پہ بنیاد ہے، کس حوالے سے کہہ رہا ہوں تو زبان بنیاد ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا تقویٰ ہے، آپ کا صبر ہے۔ دنیا کا ایک فلاسفر کہتا ہے کہ دنیا کا بڑا سا بڑا گھاؤ جو ہے وہ کسی بھی ہتھیار کا بھر سکتا ہے، لیکن انسان کی زبان کا گھاؤ، اور اسی زبان کے اوپر کیا حکم دیا گیا کہ دیکھو تم اس خسارے سے نکلو گے اپنی بہتر گفتار سے، اپنے علم سے، یہ سب کچھ زبان کی، یہ ساری زبان کی ذمہ داری ہے، تمہارے علم، تمہارا معرفت، تمہارا کردار، تمہاری تبلیغ جو انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے وہ تم تک کس طرح پہنچی ہے۔ ابھی جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات صحیح ہے علامہ صاحب، ابھی جو سورہ لقمان کا میں نے جب حوالہ دیا تھا اسٹارٹ میں آمنہ نے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال میرے ذہن میں ابھی بھی ہے، اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا دھیمے لہجے میں گفتگو کرنا کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، یہ حضرت لقمان فرما رہے ہیں قرآن مجید میں۔ آمنہ کا کوشچن اس پہ یہ تھا کہ ایک آدمی کی نیچرلی قدرتی طور پر اس کی آواز ہے ہی بلند، مطلب جب بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہائی پچ پہ بول رہا ہوتا ہے، میری بھی ایسی، تو وہ اس کا کیا کیا جائے پھر، ان کا سوال یہ تھا۔ نہیں دیکھیں اس پہ کوئی شرعی پابندی نہیں آئے گی، ٹھیک، اگر آپ کا والیوم تھوڑا بڑا ہوا ہے آپ کا تو اس پہ کوئی شرعی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ایسی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اس پہ کوئی پابندی لگانا کہ جناب آواز ان کی بلند ہے یہ فلاں کام نہیں کریں گے، نہیں، کوئی ایسی پابندی شرع نہیں لگائی، ٹھیک ہے، کرو بلند آواز سے بات، لیکن یہ دیکھو کس جگہ پہ بلند آواز سے بات کرنی ہے اور کس جگہ پہ نہیں کرنی ہے۔ آواز کی بلندی مسئلہ نہیں ہے، آواز کا لہجہ، مطلب آپ کا لہجہ، آپ کا ٹون، آپ تلخ نہ ہو، آپ کے اندر تانے والی باتیں نہ ہو، یہ بنیاد، یہ اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم کو احتیاط کرنی ہے کہ ہمارا لہجہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہم کسی پہ طنز نہ کر دیں خدا نخواستہ، کہ کسی کے دل آزاری ہو جائے۔ پروردگار کہتا ہے بندے کے دل میں میں رہتا ہوں، جس نے کسی کا دل توڑا اس نے اس کے رب پہ حملہ کیا۔ اس پہ ایک نقطہ میں آپ سے اور عرض کرتا چلوں، میں یہاں پر بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیے زبان کا تعلق آپ کے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کلمات خسار میں فرماتے ہیں بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ماہر فلکیات ہیں کہ ڈاکٹر آف میڈیسن ہیں کہ ڈاکٹر آف معاشرت ہیں یا تجارت ہیں، مجھے نہیں معلوم، سائیکالوجسٹ ہیں کیا، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے ڈاکٹر صاحب جس وقت گفتگو شروع کریں گے، اسپیچ دینا شروع کریں گے تو میں سمجھوں گا اوہ ڈاکٹر زبیر صاحب جو ہیں یہ فلاں فیلڈ کے ماسٹر ہیں۔ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ کہ تم ہو کیا۔
اب جناب بڑا علماؤں کا لباس پہنے بیٹھے ہیں اور جناب آپ کو جو علم جو ہے وہ دو کتابوں کا بھی نہیں، نہ فقہ کا نہ شرع کا ہے، تو لباس پہن لینے سے جو ہے وہ آپ عالم نہیں بنتے. دیکھیں میں ایک بات کرنے والی ہوں لیکن اب وہ زبان کی حفاظت نہیں ہوگی. آپ کو